بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف و نحو کورس میں نحو کا آج ہم تیسرا سبق پڑھتے ہیں۔ دوسرے سبق میں اسم فعل حرف کے علامات ہم نے پڑھ لیے تھے۔ کچھ علامات اسم رہ گئے تھے جن کا سمجھنا طلباء کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو الگ سے ریکارڈ کر لیں۔ تو اب بھی اگر سمجھنے میں مشکل پیش آئے تو گھبرانا نہیں ہے، دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اجرا کرتے چلے جائیں گے، مشق کرتے چلے جائیں گے، تو یہ واضح ہوتے چلے جائیں گے، یہ چیزیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی، تو گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسم کی علامات میں سے ایک علامت مضاف کا ہونا، کہ وہ مضاف ہوگا۔ اب مضاف کیا ہے؟ مضاف وہ ہوتا ہے جس کی نسبت دوسرے جز کی طرف کی جائے۔ اچھا، مضاف اکیلا نہیں ہوتا، مضاف کے ساتھ اس کا دوسرا جز بھی ہوتا ہے۔ دو جز ہوتے ہیں، پہلا جز مضاف کہلاتا ہے، دوسرا جز مضاف الیہ کہلاتا ہے، کہ اس کی طرف دوسرے جز کی طرف نسبت کی جاتی ہے، تو دوسرا جز مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ جیسے غلام زید، زید کا غلام۔ اب یہ دو جز ہیں، غلام پہلا جز، زید دوسرا جز۔ تو پہلا جز غلام، اس کی نسبت کی جا رہی ہے زید دوسرے جز کی طرف۔ غلام کس کا ہے؟ غلام زید کا ہے، تو غلام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو پہلا جز مضاف ہوتا ہے، دوسرا جز مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف کی نسبت کی جاتی ہے مضاف الیہ کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اردو میں اس کا ترجمہ عام طور پر کا کے کی سے ہوتا ہے، جیسے زید کا غلام، زید کی کتاب، زید کے رشتہ دار۔ اسی طرح اپنا، اپنی، اپنے سے بھی ترجمات ہیں، جیسے اپنا گھر، اپنی کتاب، اپنے رشتہ دار۔ اسی طرح تیرا، تیری، تیرے، میرا، تمہارا، تمہاری، تمہارے، اس سے بھی اس طرح بھی ترجمہ ہوتا ہے، جیسے تمہارے رشتہ دار، تمہارا گھر، تمہاری کتاب، تیرا گھر، تیرے رشتہ دار، تیری کتاب۔ قرآن کریم سے کچھ مثال دیتا ہوں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ دے لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ تو اصابعہم یہ مضاف الیہ، کہ وہ اپنی انگلیوں کو، تو یہ اپنی کا ترجمہ آگے سمجھ جاؤ کہ مضاف الیہ۔ اسی طرح آگے فی آذانہم، اپنے کانوں میں، تو یہ اپنے کا ترجمہ آ رہا ہے، سمجھ جاؤ آذان مضاف اور ہم مضاف الیہ۔ تو مضاف الیہ میں یہ ترجمہ ہوتا ہے عام طور پر۔ اسی طرح مضاف کسی کے لیے ہوتا ہے، اور جس کے لیے ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ جیسے غلام، غلام کسی کا ہے، کسی کے لیے ہے، کسی کا غلام ہے، تو یہ غلام مضاف ہے۔ مضاف کسی کے لیے ہوتا ہے، اور مضاف الیہ جس کے لیے ہو وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ اب یہ غلام کس کے لیے؟ زید کے لیے، تو جس کے لیے ہو وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ جو زید کے لیے، تو زید کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ تو یہ میں نے دوسرے انداز سے سمجھایا تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اچھا، عربی میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے عام طور پر۔ مضاف الیہ مجرور، یعنی آخری حرف پر کسرہ ہوتا ہے، یعنی زیر ہوتا ہے۔ مضاف الیہ زیر ہوتا ہے۔ اس طرح بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ مضاف الیہ پر زیر ہو، دوسرا جو جز ہے اس پر زیر ہو، سمجھ جاؤ جو پہلا جز ہے یہ مضاف ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر ضمائر یا، نا، کا، کما، کم، کے، کما، کننا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، اگر وہ لفظ ان کو ضمائر، ضمیر کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ملا ہوا ہو تو سمجھ جاؤ یہ بھی کیا ہے؟ مضاف ہے۔ کہ مضاف اکثر ضمائر کے ساتھ ملا ہوا ہے، جیسے کتاب بھی یا کے ساتھ ملا ہوا، کتاب یا کے ساتھ ملا ہے، میری کتاب۔ اسی طرح کتاب و کا، ٹھیک ہے نا، کاف کے ساتھ ملا ہے، تو یہ مضاف ہے۔ اسی طرح کتاب و نا کے ساتھ ملا ہوا ہے، کتاب و کم، کتاب و کے، کتاب و ہو، کتاب و ہا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ضمیر ہے نا، یا، نا، کا، کما، کم، کے، کما، کننا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، یہ تمام ضمیریں کہلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ملا ہوا ہو تب بھی آپ غور کرنے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ مضاف ہے۔ اسی طرح مضاف، اس پر تنوین نہیں آتا، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوتا، یا ایک زبر ہوگا ایک زیر ہوگا، یا ایک پیش ہوگا، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوتا۔ تو ان طریقوں سے آپ پہچان سکتے ہیں۔